अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में कि जो हमारी स्किन है, जैसे फेस है, कुछ भी मतलब कि हमारी स्किन, ये आखिर अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी स्किन ठीक नहीं रहती। कोई बोलता है कि हमें सांवलापन रहता है, कोई बोलता है कि खुश्क रहती है, कोई बोलता है कि हमारी स्किन कभी भी एक ही सिचुएशन में नहीं रहती है। जबकि बहुत सारी पैसे लोग ज़ाया करते, वेस्ट करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि एक्चुअली ज़्यादातर लड़कियों का दिन गुजर जाता है अपनी जो चेहरा है ना इसको ठीक करने में, फिर भी इतने पैसे खर्च करके उनका चेहरा ठीक क्यों नहीं हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब एक इंसान, चाहे वो दवाई होगी, चाहे वो ज़िंदगी में उसको कोई भी मसला होगा, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कोई ट्रीटमेंट देता है, वो ट्रीटमेंट उसको देता है, वो एक डोज होता है जो उसको कंप्लीट करना होता है। लेकिन अगर वो उसी दौरान दूसरे डॉक्टर के पास भी जाएगी, तीसरे डॉक्टर, फिर 5-6 डॉक्टर उसके पास जाएगी, उसके बाद सबकी दवाई एक साथ खाएगी, क्या वो असर कर सकती है? मत कर सकती है ना। हम बोलते हैं कि किसी चीज़ में असर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारा तरीका सही नहीं होता है। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब कोई भी चीज़ यूज़ करता है, पहले उस चीज़ को कंप्लीट उस तरीके से यूज़ किया करो जिस तरीके से यूज़ करने को बोला है। सबसे पहली चीज़, जो लड़कियां हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, बहुत पैसे वेस्ट करते हैं फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। कोई नेचुरली अच्छा होता है तो अलग बात है, अब कोई नहीं होता है तो वो भी चाहता है मैं भी अच्छा दिखूं, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है, वो पैसे वेस्ट करता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मिलाता है, यूज़ करता है, वो एक चीज़ को नहीं आजमाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्किन ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह है, मतलब अगर किसी की स्किन उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी होगी उसकी स्किन, लेकिन क्यों नहीं होती है, वो सबसे जो स्किन में चेंजेस आने वाली चीज़ें होती है वो इंसान की हेल्थ से रिलेटेड इशू होते हैं, या डिप्रेशन होगा, या फिर इंसान को बॉडी में कुछ मतलब सेहत में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इंसान का चेहरा ख़राब हो जाता है, कोई भी परेशानी होगी, कुछ भी होगा जो इंसान का जो इंसान के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप बाहर से भी बिल्कुल फिट रहो और अंदर से भी, इसके लिए आपको होम रेमेडीज़ ज़रूरी यूज़ करनी चाहिए। होम रेमेडीज़ मतलब इंसान को अपनी केयर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की केयर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाता है। पानी पानी जो है वो एक इंसान की स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझते हो कि जितना असर पानी आपकी स्किन पे करता है ना, उतना असर कोई चीज़ आपकी स्किन पे नहीं करता। ये आप उस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हो जब हमारा रोज़ा होता है। जब हमारा रोज़ा होता है तो तुम आप लोग ये सोच सकते हो कि पानी ना पीने की वजह से उस वक्त क्या हाल होता है, क्योंकि बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। और पानी जो इन्फेक्शन होता है, सब कुछ ये इंसान को बाहर निकालता है, साफ़ कर देता है। तो एक इंसान को 12 गिलास पानी दिन में, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 12 गिलास एक साथ पानी पियो, नहीं। आपने एक गिलास पानी पी लिया, 1 घंटा हो गया, उसके बाद आप दूसरे गिलास पी लीजिए, 1 घंटा हुआ, तीसरा। अगर आप पानी नहीं पी सकते हो, आप कोई जूस बना सकते हो, किसी भी तरीके का जैसे आप पी सकते हो, लेकिन 12 गिलास पानी आपको दिन में पीना है। इससे एक तो आपके अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, दूसरी आपकी स्किन बिल्कुल इसमें कभी भी चेंज नहीं आएगी, ये एक ही रंग में रहेगी, और इसमें निखार भी आ जाएगा, इसमें ताजगी पैदा हो जाएगी। और आपको लगेगा आपको क्रीम की ज़रूरत नहीं, जैसे आपने कोई महंगी क्रीम लाई होगी, ऐसी स्किन रहेगी, आपको नेचुरल ब्यूटी आएगी। किस चीज़ की वजह से? पानी पीने की वजह से। लेकिन पानी आपको हर घंटे के बाद 1 गिलास पीनी है, ये आपको हमेशा रूटीन बनाना है। ये सिर्फ आपकी स्किन को ठीक नहीं कर सकती है, बल्कि ये आपके सेहत में कोई बीमारी पैदा नहीं होने देगी, क्योंकि इनका इंसान को रिफ़्रेश करता है अंदर ही अंदर पानी। दूसरी बात, स्किन कैसे ख़राब हो जाती है? जब आप वक्त पे नहीं खाते हो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हर चीज़ के लिए उसके लिए ज़रूरत है गुज़ा, चाहे वो मतलब पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। जब हम कभी कभी एक काम करते हैं कि जिस वक्त हमें खाना होता है हम उस वक्त नहीं खाते हैं, मतलब कि अगर हमें अभी मतलब कि भूख लगती है किसी को, जब उसको भूख लगी, वो भूख उसको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ उस वक्त ज़रूर खाना है, लेकिन वो क्या करता है, वो नहीं खाता है उस वक्त। क्यों? वो सोचता है, किसी काम में बिजी होता है, कुछ भी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इंसान को लगता है कि मैं सूख रहा हूँ, स्टमक सूख रहा है इंसान का, उसको तकलीफ होती है।
آٹومیٹکلی وہ تکلیف آپ کی چہرے پر بھی دکھائی دے گی، وہ چینج آپ کے چہرے. اب اس کو جب ملا ہی نہیں ٹائم پہ، اس نے ایک تو اسٹومک کو افیکٹ ہوا، دوسرا آپ کی سکن کو آٹومیٹکلی افیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے دوسری وجہ، کیونکہ جب آپ کی باڈی کو وہ چیز ملتی ہی نہیں ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. یہ بھی سکن خراب کرنے کی دوسری وجہ، یہ آپ ٹائم پر نہیں کھاتے ہو. تیسری بات، سونا، کم سونا. ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے اس کو نیند ہی نہیں آتی ہے، لیکن کیوں نہیں آتی ہے؟ اگر انسان اللہ کا ذکر کرے گا، نماز قرآن پڑھے گا، ڈیفینیٹلی نیند آئے گی. کیوں نہیں آئے گی نیند؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیند آنے کے باوجود وہ بھی نہیں سوتے ہیں. یہ آپ کی سکن اور صحت خراب کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ کمپلیٹ نہیں سوتی. آپ کی انسان کے لیے 8 گھنٹہ 10 گھنٹے یہ نیند آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کم سے کم، لیکن پھر بھی سونا ہے. رات کو کسی بھی حالت میں سونا ہے، اور دن کو بالکل بھی نہیں سونا ہے. اور جب آپ رات کو سو جاتے ہو نا، تو اس سے بھی آپ کی باڈی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. آپ کی صحت کا، آپ کو ایک ریسٹ ملتا ہے، سکون، اور آپ کی باڈی نا میں طاقت میں آ جاتی ہے. لیکن جب کوئی انسان بالکل رات بھر جاگتا رہتا ہے نا، اس کو وہ نہیں ملتا. اگر آپ ذکر کرو گے رات میں الگ بات ہے، لیکن انسان فضول کاموں میں رات میں، وہ بھی آپ کے صحت کو بھی اثر کرتی، آپ کی سکن کو بھی اثر. دوسری بات، غصہ کرنا. میں نے سنا ہے کہ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں نا، بکواس کرتے رہتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، ان کی چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب انسان بکواس کرتا ہے نا، اس سے انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات، فضول باتیں کرنا گناہ ہے. تیسری بات، غصے سے انسان کا چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے. غصہ کرنے سے انسان کا دماغ جو ہے نا وہ بیلنس نہیں رہتا ہے، اور جب وہ بیلنس نہیں رہتا آٹومیٹکلی وہ آپ کے چہرے پہ آٹومیٹکلی آپ کے رنگ کو چینج کر دیتا ہے. کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی غصے میں ہوتا ہے اس کو رنگ بھی اس وقت ویسا ہی ہوتا ہے. اب کوئی کنٹینیوسلی رہتا ہے، سمجھنے والی بات ہے، وہ افیکٹ ہوگا. پھر مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگوں کا یہ جو چہرہ یہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو آپ اس کو اوپر سے کریمز لاتے ہو، لگاتے رہتے ہو، بالکل ویسٹ کرتے ہو. یہ بالکل مت کیا کرو، ان چیزوں پر دھیان رکھا کرو. دوسری بات، نماز قرآن شریف پڑھنے سے آٹومیٹکلی انسان کو نور آ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو حدیث کے اندر، قرآن شریف کے اندر بات آئی ہے کہ ایک انسان کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، نور پیدا ہو جاتا ہے. وہ تب پیدا ہو جاتا ہے جب وہ سچ پہ چلتا ہے. اب سچ بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ مطلب مجھے کسی نے بولا کیا آپ میرے ساتھ میری ہیلپ اس دن کرو گی، میں نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، لیکن دل میں نے بولا میں نہیں کروں گی، ہو گئے جھوٹ. میں نے مطلب اس کو بیچاری کو نہیں پتا، اس نے سچ ہی سمجھے، بٹ میں نے دل میں اس کو جھوٹ بولا تسلی کی. یہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ جھوٹ نہیں کہ اس نے بولا آؤ گی، میں نے بولا ٹھیک ہے میں آؤں گی، اس کے بعد میں اگر جاؤں گی بھی نا، لیکن میں بھی اگر میں نے دل سے اس کے پاس نہیں گئی، اگر میں نے دل میں اس کو گالی دی، مطلب غصے سے گئی، وہ جھوٹ ہے. اس سے خوبصورتی نہیں آئے گی. وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ مطلب میں اس کی زبان سے تو گئی، میں نے اس کو زبان سے سپورٹ کیا، سامنے بھی گئی، اس کو بیچاری کو لگا کہ میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں، بٹ میں دل میں اس کو گالی دے رہی ہوں. میں اس کو پتہ نہیں دل میں اس کے خلاف کیا کیا کر رہی ہوں. مجھے اچھا نہیں لگا اس کی ہیلپ کرنی. یہ انسان جھوٹا ہوتا ہے. سچائی یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ سے کچھ بات پوچھی، آپ نے سچ بولی. سچائی یہ ہے کہ پھر آپ اندر سے کیا فیلنگس رکھتے ہو اس کے لیے. اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے، فار ایگزامپل، آپ اس کو مہمانداری کرتے ہو، آپ اس کو اچھا عزت دیتے ہو سامنے سے، بٹ دل میں بھی آپ اس کو اتنی رسپیکٹ رکھتے ہو. یہ ایک سچے انسان کی پہچان. لیکن اگر آپ اس کو سامنے سے رسپیکٹ کرتے اندر سے بولتے یہ آیا ہی کیوں، تو آپ کے جیسے جھوٹا انسان کوئی نہیں ہے. کیونکہ انسان کا جو باہر کا بیہیویئر اور اندر کا بیہیویئر، دل کی فیلنگس اور باہر کا بیہیویئر یہ میچ ہونا چاہیے، وہ سچائی ہے. ورنہ اگر آپ کسی کو سامنے سے ہر چیز کو ہاں میں ہاں ملاتے رہو گے، مطلب سپورٹ بھی کرتے رہو گے، لیکن آپ کا دل بالکل اس کے خلاف ہوگا، تو آپ سچے انسان نہیں ہو. سچ مینس آپ کو زبان اور دل ایک رکھنا ہے، اور آپ کو بالکل سچائی کے ساتھ دل اور زبان اور ایکشن جو ہوگا وہ سیم ہونا چاہیے. اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہو، آپ اس کو سامنے بولتے ہو، آپ اس کو سامنے سے بولو، سوچ رہے ہو اس کو دکھ لگے گا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جھوٹی ہمدرد بھی مت دکھاؤ. جو دل میں ہے ویسے تھوڑے ایکشنز بھی دکھاؤ، اس کو بھی لگے گا یہی ہے تو اس کو نہیں جھوٹ لگے گا. ورنہ اگر آپ اس کو جھوٹی تسلی دے گو لیکن پھر دل میں کچھ اور رکھو گے، یہ تو آپ سچ میں جھوٹ بولتے ہو. یہی جھوٹ ہوتا ہے.
کہ جب آپ کے دل اور زبان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، جب آپ کے دل اور دماغ اور زبان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے نا، یہ جھوٹا انسان ہوتا ہے۔ جھوٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم نے کسی سے کوئی بات پوچھی، تم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تو برابر کیا، تم سچے ہو، تم نے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا تو ملنے گئی ہے سچ، تم نے کسی کو مطلب کہ کوئی چیز دینے کا وعدہ دیا تو تم نے وہ وعدہ پورا کر لیا، یہ سچائی نہ، سچائی یہ نہیں، سچائی یہ ہے کہ جب آپ کا دل اور زبان اور آپ کا دماغ اس درمیان فاصلہ ختم ہو جائے گا، یہ بالکل بات بھی یہ ان ایکشن، زبان اور دماغ اور دل، ان چیزوں کا جب ایک ہی چیز پہ ہوں گے، سیم ٹو سیم ہوں گے، تب آپ سچے انسان ہو، تب آپ کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، تب آپ کے چہرے کا نور پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سچائی ہوتی، کہتے ہیں کہ جو سچائی ہے، سچائی خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی ایمان ہے، ایمان سے آ جاتی ہے، اور ایمان سچائی سے پیدا ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے اندر سچائی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان بن جاتا ہے، اور ایمان کی خوبصورتی آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے ایک انسان کی۔ تو یہ ہے سکن، ان چیزوں سے آپ اپنی سکن کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کوئی پروڈکٹ بھی یوز کرتے ہو سکن کے لیے، مطلب آپ کو لگتا ہے یہ اچھا پروڈکٹ ہے، لیکن آپ اس کو ایز میک اپ استعمال مت کیا کرو۔ جب آپ کہیں نکلتی ہو تو آپ نے ایز میک اپ کیا پھر اٹھائے، وہ آپ کو کام نہیں کر سکتا۔ آپ کچھ ایسا لاؤ جیسے دوائی ہوتی ہے، پھر اس کو ڈیلی روٹین کے ساتھ یوز کیا کرو کنٹینیوسلی، اس کے بعد وہ آپ کے اندر چینج لائے گا، ورک کرے گا، ٹھیک کرے گا آپ کی سکن کو۔ بٹ آپ ایز میک اپ یوز کرتے ہو پھر اٹھاتے ہو، وہ کیا کام کرے گا؟ آپ کو اس کو ڈیلی روٹین کی طرح یوز کرنا ہے۔ جب وہ روزانہ آپ اس چیز کو مطلب ایبزارب کرے گا، آپ اپلائی کرو گی، اس نے ایبزارب کیا، آپ سیم ٹائم پر یہ چیز کرو گی، آٹومیٹیکلی وہ چیز پر افیکٹ کرنے لگے گی اور آپ کو بالکل فائدہ مل جائے گا۔ بٹ آپ 5-10 چیز یوز کرتے ہو اور ایز میک اپ کرتے ہو جو آپ فضول میں ضائع کر دیتے ہو۔ آپ جو چیز لاتے ہو آپ اپنی سکن کو مطلب ہضم بھی نہیں کرنے دیتے ہو، تو آپ کو کیسے ٹھیک ہو، کیسا بلا ہو سکتا ہے، کیسے ٹھیک ہوگی آپ کی سکن؟ یہ چیزیں انسان کو دیکھنی پڑتی ہے، انسان کو دماغ ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کی اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج کل جو میکزیمم میں نے لڑکیاں دیکھی ہے، وہ اپنے سارے پیسے ایک تو ویسٹ کرتی ہے اپنے فیس پہ، سکن پہ، دوسری تو ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، نہ ان کو دین ہے نہ دنیا ہے، بس یہی فیس کے ساتھ ان کا دن بھر اسی پہ دماغ رہتا ہے اور ٹینشن رہتی ہے۔ یہ ٹینشن میں نے اکثر لڑکیوں میں دیکھی ہے زیادہ۔ تو اگر جن لڑکیوں کی یہ پرابلم ہے، میں بولتی ہوں آپ لوگ، یا اگر بوائز بھی ہے، اس چیز کو فالو کر لیجئے، آپ سچائی کو فالو کر لیجئے، دل، دماغ اور زبان کو ایک رکھو، ایکشن کو، اور اس کے بعد جو پروڈکٹ آپ یوز کرتے ہو سکن کے لیے وہ بھی جینیون ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اس کو ایز روٹین یوز کرو، ایز میک اپ نہیں۔ اس کے بعد پانی جو ہے اس کا ضرور استعمال کیا کرو، پانی پیا کرو، 1 گھنٹے میں 1 گلاس پانی پیا، رات کو مت جاگو، رات کو سویا کرو، یہ چیزیں آپ فالو کرو، اور غصے سے دور رہو، زیادہ باتوں سے دور رہو، بحث سے دور رہو۔ اگر آپ کو پھر خوبصورتی نہیں آئے گی نا، تو میں آپ کو بولتی ہوں، آپ لوگ مجھے جو سزا دو گے نا، میں آپ کی سزا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ خدا حافظ۔